السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں ہم 1956، 1962 اور 1973 کے آئین کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان تین آئینوں میں کون کون سی اسلامی دفعات تھیں۔ سب سے پہلے ہے 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ 1956 کے آئین کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ قرارداد مقاصد کے بعد آئین سازی کا کام کا آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی قرارداد مقاصد منظور ہوئی، اسی وقت سے آئین سازی کے کام کا آغاز ہو گیا کہ اب ملک کا ایک آئین ہونا چاہیے۔ تو اب 1950 اور 1952 میں عبوری کمیٹی کی پہلی اور دوسری رپورٹیں پیش کی گئیں، لیکن ان رپورٹوں کو کسی وجہ سے نامکمل ہونے کی وجہ سے منظور نہیں کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد اکتوبر 1955 میں مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ کی منظوری دی گئی کہ یہ پاکستان کے موجودہ پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں یہ متحد ہیں۔ اب یہ متحدہ پاکستان ہے، یہ ویسے دیکھنے میں تو صوبے ہیں لیکن ملک کے اعتبار سے یہ متحد ہیں، 1 یونٹ ہیں۔ اس بات کی منظوری دی گئی۔ پھر اس کے بعد 9 جنوری 1956 کو آئی چندریگر نے جو کہ ہمارے وزیر قانون تھے اس وقت، اور ان کا اصل نام تھا ابراہیم اسماعیل چندریگر، انہوں نے دستور کا مسودہ اسمبلی میں پیش کر دیا۔ جب انہوں نے دستور کا مسودہ اسمبلی میں پیش کیا تو 29 فروری 1956 کو اسے منظور کر لیا گیا۔ اب یہ کہ اس پورے عمل کے اندر کس کا بنیادی کردار تھا؟ اس وقت کے وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے۔ انہوں نے یہ دستور منظور کروایا اور اس کے بعد 23 مارچ 1956 کو یہ آئین نافذ کر دیا گیا۔ اب اس آئین کے اندر کل 234 دفعات تھیں۔ اب 234 دفعات کے اندر بنیادی طور پر جو اسلامی دفعات تھیں وہ تقریباً 17 تھیں۔ اب ان میں سے پہلی دفعہ کون سی تھی؟ اللہ کی حاکمیت، یا قرارداد مقاصد کے اندر ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ قانون سازی کی بنیاد، یعنی قانون سازی جو بھی ہم قانون بنائیں گے اس کی جو بنیاد ہوگی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہوگی۔ یعنی اگر وہ قانون ہمارا بنایا ہوا قانون کتاب اللہ اور سنت کے مطابق ہوگا تو منظور کر لیا جائے گا، ورنہ اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اب 1956 کے آئین میں صدر کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں کی پابندی، یعنی جو بھی اسلامی اصول ہیں ان کی پابندی کی جائے گی، خود بھی عمل کیا جائے گا۔ اب چاہے وہ بڑے لیڈر ہوں چاہے عوام ہوں، تمام کے تمام اسلام کے اصولوں کی پابندی کریں گے۔ اور اسلامی نظام زندگی، اسلام نے جو نظام زندگی دیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسلامی اقدار کی حفاظت، جو بھی اسلام کی اقدار ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور جو بھی اسلام کی مذہبی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ زکوٰۃ اور اوقاف کے محکمے کا قیام، 1956 کے آئین میں یہ دفعہ بھی تھی کہ زکوٰۃ اور اوقاف کے محکمے قائم کیے جائیں گے تاکہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، اور اوقاف کا محکمہ قائم کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات مہیا کریں اور مساجد وغیرہ کا نظام سنبھالیں۔ اس کے بعد فلاحی ریاست، یعنی جو ملک پاکستان ہے یہ فلاحی ریاست ہوگی، کامیاب ریاست ہوگی، خود بھی کامیابی کی طرف چلے گی اور لوگوں کو بھی کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ داخلی امور کے اندر اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات، کیونکہ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس طرح تم رشتہ دار آپس میں مل بیٹھ کے رہتے ہو، بالکل اسی طرح تمام کے تمام مسلمان، چاہے وہ کسی رنگ و نسل سے ہوں اور کسی ملک سے ہوں، وہ تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے 1956 کی
دفعات کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، عدلیہ کی آزادی ہوگی، یعنی جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ آزادانہ طور پر فیصلے کریں گی، کسی سیاسی دباؤ کا شکار نہیں ہوگی، اور نسلی اور صوبائی تعصبات کی حوصلہ شکنی، یعنی جو بھی نسل پرستی یا صوبائیت پرستی ہے، اس کی وجہ سے جو تعصب کا مادہ پیدا ہوتا ہے، میں پنجابی ہوں، میں بلوچ ہوں، اور اس کی وجہ سے آپس میں لڑنا، اس بات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور تمام پاکستانیوں کو، تمام پاکستان کے رہنے والوں کو متحد کیا جائے گا۔ ناخواندگی کا خاتمہ، یعنی تعلیم کا نظام عام کیا جائے گا، چھوٹوں کو تعلیم لازمی قرار دی جائے گی اور فری دی جائے گی، اور بڑوں کے لیے بھی ضروری انتظام اور خاص طریقے سے ایک انتظام قائم کیا جائے گا کہ بڑوں کو بھی تعلیم دی جائے۔ قرآن کی لازمی تعلیم، یعنی قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہوگی، اور یہ اسلام کے اندر بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اس علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم، یہ ہمارے دفعے کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح ادارہ تحقیقات اسلامی، یعنی ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جو ملک کے اندر پیش آنے والے جتنے بھی نئے مسائل ہیں، موجودہ مسائل ہیں، ان کا اسلامی طور طریقے سے حل پیش کرے گا، یہ اس چیز کا ادارہ قائم کیا جائے گا، اور سود کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ یہ چند ایک اسلامی دفعات تھیں جو 1956 کے آئین میں شامل تھیں۔ اب لیکن یہ 1956 کا آئین صرف زیادہ سے زیادہ 2 سال تک قائم رہا، لیکن اس کے بعد ملک کے اندر مارشل لا لگ گیا۔ جنرل محمد ایوب خان نے پہلا ملک کے اندر مارشل لا لگایا، اور جنرل محمد ایوب خان نے 8 اکتوبر 1958 کو اس آئین کو منسوخ کر دیا۔ وہ آئین جس کے لیے مسلمانوں نے 6 سال لگاتار کوششیں کی تھی، لیکن جنرل ایوب خان نے اس آئین کو بالکل ہی منسوخ کر دیا۔ اب اس کے بنیادی اسباب کیا تھے؟ بنیادی اسباب یہ تھے کہ اس وقت ہمارے جو صدر اسکندر مرزا، انہوں نے امور مملکت کے اندر بے جا مداخلہ شروع کر دی، اپنے منصب سے آگے بڑھ کر آگے کی باتیں کرنے لگے تھے اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے تھے، یہ ایک بنیادی وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ صوبوں کے درمیان اختلاف، یعنی صوبے آپس میں ان کے اندر تعصب پیدا ہو گیا تھا اور ان کے اندر آپس میں اختلاف پایا جاتا تھا، یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی۔ اور تیسری وجہ سیاست دانوں کی باہمی چپکلش، یعنی سیاست دان آپس میں لڑ پڑے تھے، جس کی وجہ سے 1956 کے آئین کو منسوخ کیا گیا۔ اور ایک اہم وجہ جو تھی وہ سیاسی قیادت کا فقدان، کہ اس وقت ملک کے اندر سیاسی قیادت کا فقدان تھا، کہ کوئی اہم سیاستدان، کوئی بڑا سیاستدان ملک کے اندر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات کی طرف، کہ 1962 کے آئین کا پس منظر کیا تھا اور اس کی خاص اسلامی دفعات کون سی تھی، اور پھر یہ کیسے منسوخ ہوا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اکتوبر 1958 کو ملک میں پہلا مارشل لا لگایا، جو جنرل محمد ایوب خان نے لگایا تھا، اور اس نے آتے ہی 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد جنرل محمد ایوب خان نے فروری 1960 کو جسٹس شہاب الدین کی قیادت میں ایک دستوری کمیشن کو قائم کیا۔ اب اس دستوری کمیشن نے پھر نئے آئین کو وضع کیا، نیا مسودہ تیار کیا۔ جب وہ مسودہ تیار ہو گیا، 6 مئی 1961 کو انہوں نے اپنی سفارشات صدر مملکت کے سامنے پیش کی۔ اب جسٹس شہاب الدین نے اس مسودے کو تیار کر کے اپنی سفارشات صدر پاکستان کے سامنے پیش کی۔ اب صدر پاکستان نے ان سفارشات پر غور کرنے کے لیے
جسٹس منظور قادر کی ذمہ داری لگائی اور ایک نئی کمیٹی تشکیل دی کہ جو ان دستور کے اندر، اس آئین کے اندر غور و فکر کرے۔ اب جسٹس منظور قادر نے نئی کی سرکردگی میں نئی کمیٹی قائم کی گئی اور انہوں نے کچھ رد و بدل کے بعد 8 جون 1962 کو ملک میں دوسرے آئین کو نافذ کر دیا، اس آئین کو نافذ کر دیا گیا۔ اب یہ آئین جو تھا، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ صدارتی آئین تھا اور اس کی کل دفعات جو تھیں 250، باقی اس کے اندر اسلامی دفعات تو وہی تھی جو 1956 کی آئین کے اندر اسلامی دفعات تھی، لیکن 2 دفعات ایسی ہیں جو 1956 کی اسلامی دفعات کے اندر نہیں تھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت، یعنی قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے گی اس کی، اور غلطیوں سے پاک کیا جائے گا اسے، کہ کتابت کی اس کے اندر کوئی غلطی نہ رہے۔ اور دوسری جو اسلامی دفعہ تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی مشاورتی کونسل، یعنی صدر پاکستان کی سرکردگی میں 5 سے لے کر 12 تک یہ مشاورتی کونسل قائم کی جائے گی، جو اس بات کی ضامن ہوگی، خود بھی اسلام کو زیادہ جاننے والی ہوگی اور عمل کرنے والی ہوگی، اور دوسرا حکومت کے لوگوں کو اور جو عوام الناس ہے انہیں کس طرح اسلام کی طرف لایا جائے اور عملی زندگی کی طرف لایا جائے، اس کے لیے وہ کوششیں کرے گی۔ یہ 1962 کی آئین کے اندر شامل تھا، لیکن یہ آئین بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو اس کے بعد وہ صدر بن گئے، لیکن عوامی پارٹی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، عوام نے ان کے خلاف حد سے زیادہ احتجاج کیا۔ بالآخر 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا، صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جیسے ہی صدر ایوب خان نے استعفیٰ دیا تو جنرل یحییٰ خان نے دوسرا مارشل لا لگا دیا اور حکومت سنبھالا۔ اب جنرل یحییٰ خان نے حکومت سنبھالتے ہی اس آئین کو پھر دوبارہ منسوخ کر دیا، 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں تھیں، چاہے وہ قومی اسمبلیاں تھیں، جتنی بھی اسمبلیاں تھیں ان تمام کو توڑ دیا۔ یہ ہے 1962 کے آئین کا پس منظر اور اس کی خاص اسلامی دفعات اور اس کے منسوخ ہونے کی وجوہات۔ یہ جب 1962 کا آئین منسوخ ہو گیا تو اس کے بعد 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، 1973 کا آئین نافذ کیا گیا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ 1970 میں یحییٰ خان نے پہلے انتخابات کرائے، لیکن نتائج اس کے بہت ہی حوصلہ شکن ہے، جس کی وجہ سے ملک ایک نئے بحران کا شکار ہو گیا، ملک کے اندر افراتفری پھیل گئی، جس کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، اور اس کے بعد 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ اب جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا تو اب ان کے سامنے پاکستان کو موجودہ بحران سے بھی نکالنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئین بھی لے کر آنا تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے 17 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی نے نئی کمیٹی قائم کی۔ اب اس کمیٹی نے 2 فروری 1973 کو کچھ مسودات تیار کیا، دفعات تیار کیے اور اس آئین کو قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ آئین 12 فروری کو منظور ہوا، 12 فروری کو یہ آئین منظور ہوا اور 14 اگست 1973 کو ملک کے اندر نافذ کر دیا گیا۔ اب یہ آئین جو تھا یہ پارلیمانی تھا اور جمہوری آئین تھا، یعنی تمام جتنے بھی پارلیمنٹ کے اراکین تھے سب اس کے اوپر متفق تھے اور سب نے دستخط کیے تھے،
اور اس کی کل دفعات 280 ہیں۔ اب اس کی اسلامی دفعات تو وہی ہیں جو پہلے 1956 اور 1962 میں تھیں، لیکن اس کے اندر جو اہمیت 1973 کے آئین کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس وجہ سے کہ اس آئین کے اندر اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا، یعنی جو بھی سرکاری سطح کا آدمی ہوگا وہ مسلمان ہوگا اور ملک کا جو سرکاری مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ اور دوسرا، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ 1956 اور 1962 کے آئین میں صرف صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا، لازم تھا، لیکن 1973 کے آئین کے اندر صدر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا مسلمان ہونا بھی ضروری قرار دیا گیا۔ اور اس آئین کی ایک خاص بات یہ تھی کہ مسلمان کی تعریف واضح طور پر بیان کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری بات یہاں طے کی گئی وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے ختم نبوت پر بھی ایمان لاتا ہو۔ اور اس آئین کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اسی وجہ سے کیونکہ مسلمان کی تعریف کے اندر یہ بات بھی شامل کی گئی، اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کی تعریف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہو، اگر آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات کی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا، اور عربی زبان کی تعلیم کے لیے کچھ قواعد اور اس کو فروغ دینے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی جو عربی زبان کو بھی فروغ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں کا ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور اسلام کی بنیادی جو زبان ہے وہ عربک ہے، اب عربک کو سیکھنے کے لیے بھی اسباب مہیا کیے گئے تاکہ ملک کے اندر عربی زبان کی فضا قائم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کا تحفظ، اور جو بھی اس کے بعد جو بھی پارلیمنٹ یا قومی سطح کا لیڈر ہوگا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ حلف اٹھاتے وقت نظریہ پاکستان کے تحفظ کا اقرار کرے گا کہ جو پاکستان کا نظریہ تھا یعنی اسلام کے نام پر قائم ہوا اور اسلامی نظام یہاں قائم کیا جائے گا، اس کے لیے وہ حلف اٹھائے گا۔ یہ بھی اس کی دفعہ میں شامل تھا، اور قرارداد مقاصد کو اس آئین کا بنیادی حصہ قرار دے دیا گیا کہ قرارداد مقاصد 1973 کا کے دفعات کا اور اس کے آئین کا بنیادی حصہ قرار پایا۔ اب 1973 کے آئین کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت تو یہی ہے، جتنی بھی اسلامی دفعات، یہ خاص جو اسلامی دفعات ہیں یہ اس کی اہمیت میں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ جس طرح قرارداد مقاصد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا، بالکل اسی طرح 1973 کے آئین کو بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا، اور پارلیمنٹ کے تمام اراکین نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ لیکن 1973 کے آئین کی معطلی وہ کس طرح؟ 1977 میں عام انتخابات کروائے گئے۔ اب جب عام انتخابات کروائے گئے، ادھر پھر پیپلز پارٹی جیت گئی، اکثریت کے ساتھ جیتی، لیکن پیپلز پارٹی پر دھاندلی کے الزام لگائے گئے۔ جب دھاندلی کے الزام لگائے گئے تو اس کی وجہ سے دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا گیا، لیکن جو ہی دوبارہ انتخابات کا اعلان ہوا تو حالات خراب ہو گئے۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو ملک کے اندر تیسرا مارشل لا جنرل ضیاء الحق نے لگایا، اور 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے تیسرا مارشل لا لگایا، اور مارشل لا لگانے کے بعد انہوں نے 1973 کے آئین کو معطل کر دیا۔ اب ہم جانیں گے کہ پاکستان میں نظام اسلامی کے نفاذ کے لیے کون کون سی کوششیں کی گئی۔ اسے ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک 1977 سے پہلے کا زمانہ اور 1977 کے بعد کی کوششیں۔ اب 1977 سے پہلے، سب سے پہلے تو 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کی گئی جس میں بنیادی طور پر اسلامی دفعات تھیں، اور اس کے بعد 1956
1962 اور 1963 کے آئین کی اسلامی دفعات، اس میں بھی اسلام کے نفاذ کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی، لیکن 1977 کے بعد جب 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے تیسرا ماشاء اللہ لگایا تو اس وقت اسلام کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، اور جنرل ضیاء الحق کے دور کو پورے پاکستان کی تاریخ میں سنہری دور قرار دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کو ملک عزیز کے اندر نافذ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کی۔ اب ان کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ان میں سے انہوں نے تو بہت سی کوششیں کی، لیکن چند ایک یہ ہیں۔ 20 جون 1980 میں زکوٰۃ کا نظام، یعنی 1980 میں یہ نظام قائم کیا گیا کہ تمام بینکوں سے یکم رمضان کو زکوٰۃ وصول کر لی جائے، چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو، چاہے وہ کوئی دوسرے اکاؤنٹ ہوں، جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان تمام سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے۔ اور 1983 میں نظام عشر، یعنی عشر کا نظام قائم کیا گیا کہ جتنی بھی پیداوار ہوگی ان سے پیداوار کا 10واں حصہ یا 5واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ 10 فروری 1979 کو اسلامی حدود کا آرڈیننس قائم کیا گیا، یعنی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس طرح کی جتنی بھی حدود ہیں ان کو نافذ کیا گیا، ان کا قانون بنایا گیا۔ اور اس کے بعد 1 جولائی 1984 کو سود کے خاتمے کے لیے کوششیں کی گئی۔ اس کے لیے LMS کے اکاؤنٹس کھولے گئے کہ جو سود کے خاتمے کے لیے بنیادی کوششیں تھیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ مئی 1980 کو شرعی عدالتوں کا قیام کیا گیا کہ جو شرعی احکام تھے ان کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کرتی تھی، اور ملک کے اندر جو شریعت کے خلاف قانون تھے ان کو وہ کل عدم قرار دے سکتی تھی۔ جون 1981 کو احترام رمضان آرڈیننس نافذ کیا گیا کہ جو رمضان شریف کے اندر، رمضان مبارک کے اندر روزے چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، انہیں 3 ماہ کی قید بمشقت کی سزا دی جائے۔ نظام صلاۃ کا آرڈیننس قائم کیا گیا، قانون نافذ کیا گیا کہ گلی محلوں کے اندر، ہر محلے کے اندر کچھ لوگ ایسے منتخب کیے گئے کہ جو نظام نماز کے قائم کرنے کے لیے حکم دیں گے۔ 1979 کو عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی، 6 سے لے کر 8ویں تک عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا، لیکن بعد میں اب یہ اختیاری مضمون ہے۔ دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی، اور دینی مدارس سے حاصل جو دینی مدارس کے فضلات ہیں ان کو ماسٹر کی ڈگری کے برابر قرار دیا گیا، اور نشریاتی اداروں کی اصلاح کی گئی، یعنی ٹی وی، ٹیلی ویژن جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جو بھی چیزیں نشر کرتے ہیں ان کی اصلاح کی جائے گئی کہ عورتیں دوپٹہ پہن کے بیٹھیں گی، اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، اور اذان دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو نافذ کیا گیا، اور بے ہودگی کی جو چیزیں تھیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ قصاص اور دیت کے قانون کو پاس کیا گیا کہ اگر کوئی قتل کرے گا قتل کا بدلہ قتل ہوگا، اور اس طرح دیت بھی ہوگی۔ دیت جو اسلام میں 100 اونٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 کے قریب درہم، جو تقریباً 1 لاکھ یا 20 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ 1985 میں قرارداد مقاصد کو آئین کا مستقل حصہ قرار دیا گیا کہ 1973 میں یہ ایک حصہ تھا، یعنی ایک اہم حصہ تو نہیں تھا لیکن آئین کا حصہ تھا، لیکن 1985 کے اندر جنرل ضیاء الحق نے اسے قرارداد کو آئین کا مستقل حصہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو، 1973 کے آئین کے اندر جو اسلامی نظریات تھی اس کے 5 سے 12 تک کے اراکین تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے انہیں بڑھا کر
20 کے قریب کر دیے کہ 20 اراکین پر مشتمل تھے وہ۔ 1983 کو محتسب اعلیٰ کا تقرر کیا گیا۔ 1980 سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے اس ملک کے اندر، بیوروکریٹ جتنے بھی تھے، وہ سارے ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لیکن 1980 کے بعد اور 1983 میں محتسب اعلیٰ کا تقرر کیا گیا، جو بیوروکریٹ اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان تمام کا احتساب کرتی تھی، اور اب تک کئی لوگوں کو اس کا انصاف مل چکا ہے۔ علماء کا احترام کیا جانے لگا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور سے پہلے علماء کو حکومت سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے علماء کو اپنے قریب لے آئے، حکومت کے قریب لائے، اور انہیں اجازت دی کہ وہ حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت کوئی خرابی کر رہی ہے تو اس پر تنقید کر سکتے ہیں۔ حرمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی جو بھی صحابہ کی حرمت کرے گا، صحابہ کو گالیاں وغیرہ دے گا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ معاشرے کی تشکیل نو، یعنی معاشرے کی بھی اصلاح کی جائے گی، اور اسی طرح 1984 میں قادیانیوں پر ایک اور قانون نافذ ان کے لیے کیا گیا کہ وہ شاعر اسلام کے نام کو استعمال نہیں کر سکتے، جیسا کہ امیر المومنین مسجد، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے، اور جتنی بھی اسلامی شاعر ہیں ان کو وہ استعمال، ان کا مونوگرام وہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے ان پر پابندی لگا دی۔ یہ اسلام پاکستان میں اسلامی نفاذ کے نظام کے لیے کی گئی کوششیں ہیں۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔